بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی بیماری جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جو گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات اور اقوال کی روشنی میں جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی بیماری بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علی کے ذریعے لوگ راہ ہدایت پائیں گے۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اور میرا علی ہوں گے۔ ارشاد فرمایا لوگ اس کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں گے۔ چاروں خلفائے راشدین چاروں کونوں پر حوض کوثر پر موجود ہوں گے، ایک پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو ان تینوں سے محبت نہیں رکھے گا، مجھ سے محبت رکھے گا تو میں اسے جام کوثر نہیں دوں گا۔ تو پتہ چلا چاروں سے محبت ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز کی ادائیگی کیا کرتا تھا، باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جب نماز ادا کرتا تھا، ایک دن اسے بیماری آ گئی، بخار آ گیا۔ اب بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز بھی ادا نہ کر سکا۔ 2-4 دن گزرے، جمعے کا دن آ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ ہے، اتنی عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے، اگر آج جمعے کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی ادا نہ کر سکا تو میرے لیے بہت بڑی محرومی کا سبب بنے گا۔ ایسے کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، تمہارے لیے تمہاری بیماری اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، بخار آ گیا ہے۔ عرض کرنے لگا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، تمہاری بیماری تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کا سامان لے کر آئی ہے۔ فرمایا بخار پر صبر کرو، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاصے کے مطابق بیماری بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری اس بیماری کی شفاعت تمہاری زبان کے پیچھے رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا بیماری پر صبر کرنا سیکھو۔ اب وہ شخص حیرت اور تعجب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے علی، اللہ نے میری ہی زبان کے پیچھے ہی میری شفا رکھی ہے، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، اگر تم بیماری سے شفا چاہتے ہو تو نماز کی ادائیگی کے بعد مٹی کے برتن میں پانی لو اور اس پر 27 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، اور پانی پر دم کر کے جیسے ہی پانی پیو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بیماری سے شفا فرمائے گا۔ اب غور کریں کہ ہم پر چھوٹی چھوٹی بیماری آئے، بخار آ جائے، اللہ تعالیٰ آزمائش پر مبتلا کر رہا ہے، وہ آزمائش پر اور صبر پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہم بخار کو، بیماری کو برا کیوں جانیں کہ یہ بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح بخار آنے پر یا بیماری آنے پر چھوٹی چھوٹی یا سر درد ہو جائے تو نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی کریں اور پھر دعا کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو بخار آئے تو وہ یہ آیت مبارکہ پارہ 29 کی سورت دوہر کی آیت 12 پڑھے۔ ارشاد فرمایا یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخار سے شفا عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پانی پر دم کر کے بخار والے کے چہرے پر چھینٹے مارے جائیں، اللہ تعالیٰ اس بخار والے کو شفا عطا فرمائے گا۔